السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو استخارہ کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی سورت یا آیت کو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے۔ تو تعلق بنانے کے بعد ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا جو نا وہ اللہ پاک سے درخواست کرے، خیر طلب کرے۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے خیر طلب کرنا۔ تو اللہ سے ہر کوئی تعلق بنا کے وہ خیر طلب کر سکتا ہے، خیر طلب کرے اپنے کریم رب سے۔ بہرحال آپ کی سہولت کے لیے استخارہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں اور اس کی دعا بھی بتاتا ہوں، اس کے مطابق آپ خود اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دن یا رات کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی جو نا ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، بس اس کا آپ اہتمام کریں، وہ وقت جو نا وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا یہ مسئلہ ہے، تو اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی جو مسنون دعا ہے وہ دعا مانگیں، وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور وہ استخارہ کی جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے، آپ اسکرین پر بھی وہ دعا دیکھ رہے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت عمری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت عمری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ تو یہ دعا ہے، استخارہ کی مسنون دعا یہی ہے۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس کی جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا ھذا سفر، اگر سفر میں جا رہا ہے تو ھذا سفر کہے، یا اگر نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو ھذا نکاح کہے،
یا کوئی کام تجارت بزنس کرنا چاہتا ہے تو حاضر تجارہ کہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو حاضر البیع کہے، یا کچھ لینا چاہتا ہے تو حاضر البیع کہے۔ تو اس طرح جو اس کی حاجت ہے حاضر الامر کی جگہ عربی جانتا ہے تو اس کام کا جو نا وہ نام لے، اور اگر عربی نہیں جانتا ہے تو حاضر الامر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ہو، جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے۔ لیکن خواب میں آنا ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کچھ آدمی دیکھے گا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے، خواب بھی آ سکتا ہے لیکن خواب آنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات وہ قلبی رجحان ہے، قلبی اطمینان ہے۔ استخارہ کے بعد آپ کا جو دل کا جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے، تو دل کے اندر جو رجحان ہے، دل وہاں جو مائل ہو رہا ہے تو وہ کام آپ کر لیں۔ استخارہ کے بعد جو کام آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، خیری خیر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔